ایک سے زیادہ بیویوں کی اسلام نے اجازت کیوں دی ہے؟ یہ بات نوٹ کیجئے کہ صرف اسلام نے اجازت نہیں دی، بلکہ دنیا میں جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں ان ساری مذہبی کتابوں میں ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہے۔ ہندوؤں کے وید، مہابھارت، گیتا، یہودیوں کے تالمود اور عیسائیوں کی بائبل، ان کتابوں کے اندر بھی ایک سے زیادہ شادیوں کی صراحت ہے۔ بعد میں پنڈتوں اور کلیساؤں نے تعداد کو محدود کر دی، دنیا کے مسائل کو دیکھتے ہوئے، لیکن اسلام ہر زمانے کے لیے ہے، ہر جگہ کے لیے ہے، اس لیے اسلامی قانون میں چینجنگ کی گنجائش نہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رام کے باپ دشرتھ کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، کرشن کے پاس بہت ساری بیویاں تھیں، اس لیے جب یہ سارے مذہب کی تعلیم ہے تو اسلام نے بھی اس کی اجازت دی ہے، لیکن اسلام نے اس کو مشروط ٹھہرایا ہے، الٹپ نہیں رکھا۔ اسلام نے کیا کہا؟ سورہ النساء آیت نمبر 3، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، انصاف اگر کر سکتے ہو تبھی تم ایک سے زیادہ شادی کرنے کا حق رکھتے ہو، اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک سے زیادہ شادی کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو ایک ہی پر بس کرو۔ پھر تیسرے نمبر پر 1975 کا سروے یہ کہتا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کے مقابلہ میں ہندو زیادہ بیویاں رکھنے والے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے پرسنل لا کی بنیاد پر ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت ہے، جبکہ ہندوؤں کے لیے ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت نہیں۔ اس کے باوجود بھی سروے یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوؤں کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہیں۔ سروے یہ بھی بتاتا ہے کہ سماج میں بیوہ اور غیر شادی شدہ عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اسی طرح عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلہ میں کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہر مرد ایک عورت سے شادی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت بڑی تعداد میں عورتیں بغیر شوہر کے رہیں گی۔ اب وہ عورتیں کیا روڈ پر آ جائیں، کوئی ان کو دیکھنے والا نہ ہو، کوئی ان کی کفالت کرنے والا نہ ہو، یا اپنے باپ کے گھر تڑپ تڑپ کر مر جائیں، یہ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ یا پھر یہ ہے کہ کوئی اس کو اپنی بیوی بنا لے اور پہلی بیوی ہلکی تکلیف برداشت کر لے؟ اگر پہلی بیوی ہلکی تکلیف برداشت کر لیتی ہے تو ایک دوسری عورت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ پہلی بیوی کو تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف کی وجہ سے دوسری شادی نہ کی جائے تو بہتر ہے، تو آپ ہمیں جواب دیجئے۔ اگر ایک بچہ پیدا ہوا، آپ کو بچہ کہتا ہے کہ ہمیں بھائی نہیں چاہیے، ہمیں بہنیں نہیں چاہیے، تو کیا آپ دوسرا بچہ پیدا کرنا روک دیتے ہیں؟ ہم کیسے 4 بھائی اور 4 بہنیں ایک دوسرے کو برداشت کر لیتے ہیں، ایک ماں باپ میں شیئر کر لیتے ہیں، بالکل ویسے ہی اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ ایک عورت اگر چاہے ہلکی سی تکلیف برداشت کر لے، ہلکا سا نقصان برداشت کر لے، تو اپنی ہی بہن کو، اپنے ہی جنس کی عورت کو بڑے نقصان سے بچا سکتی ہے۔ ہلکی تکلیف برداشت کر کے ایک بیوہ کی کفالت کر سکتی ہے اور اس عورت کو بھی شوہر میسر ہو سکتا ہے۔ لیکن اسلام نے اس کے لیے بھی شرط یہ رکھی کہ دونوں کے بیچ انصاف کر سکتے ہوں تب شادی کرو گے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ پھر کچھ مردوں میں شہوت زیادہ ہوتی ہے، بیوی ماہواری کے دنوں میں ہوتی ہے تو اس وقت برداشت سے باہر ہوتا ہے اس کے لیے۔ عورتوں کے نفاس کے دن ہوتے ہیں، کچھ عورتیں لاولد ہوتی ہیں، بانجھپن کا شکار ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا مرد کے لیے کہ وہ شادی کرے،
تاکہ بچے ہو سکیں۔ مرد پر اگر ایک ہی بیوی رکھنا لازم ٹھہرا دیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی تو اس کے پاس ایک ہوتی ہے لیکن رکھیلن انیک ہوتی ہیں، داشتائیں بہت ہوتی ہیں، اور شوہر کی زیادہ تر آمدنی گھر میں آنے کی بجائے داشتاؤں تک پہنچ رہی ہوتی ہے۔ تو انصاف کیا کہتا ہے؟ انصاف یہ کہتا ہے کہ ہم ایسی عورتوں کو بھی اپنے گھر میں لائیں جو ہماری ہی جیسے ہیں، جو روڈ پر چلی جاتیں، جو تڑپ تڑپ کے مر جاتیں، ہم ہلکی سی تکلیف برداشت کر کے اپنی بہنوں کو اپنے پاس لا لیتے ہیں تو ان کی کفالت ہو جاتی ہے، ان کے بچوں کی کفالت ہو جاتی ہے۔ ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت کو ایک سے زیادہ شوہر رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہوگی؟ اگر مرد ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے تو عورت ایک سے زیادہ شوہر کیوں نہیں رکھ سکتی؟ تو یہ بھی عقل کے بھونڈاپن کا نتیجہ ہے کہ آج اس طرح کا سوال کیا جاتا ہے۔ اسلامی سماج کی بنیاد انصاف پر قائم ہے۔ اللہ نے مرد اور عورت کو برابر پیدا کیا ہے، لیکن دونوں کی الگ الگ ذمہ داریاں رکھی ہیں اور دونوں جسمانی اور نفسیاتی طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں، الگ ہیں۔ یہ ماننا پڑے گا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مرد میں فطری طور پر غیرت ہوتی ہے، وہ بیوی کے معاملے میں کسی کی شرکت برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی ایسی غیرت ہوتی ہے کہ بیوی کے معاملے میں کسی کو شریک دیکھ نہیں سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے زمانے میں کسی مرد کی غیرت مر جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں، لیکن فطری طور پر مرد میں غیرت ہوتی ہے اور وہ اپنے سامنے اپنی بیوی میں کسی دوسرے کو شریک نہیں دیکھ سکتا، اور اس میں شہوت بھی زیادہ ہوتی ہے، جبکہ عورت کا معاملہ بالعموم ایسا نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پر اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو پیدا ہونے والے بچے کے ماں باپ کی پہچان آسانی سے ہو جائے گی، کیونکہ ایک شوہر ہے، کئی ایک بیویاں ہیں، تو جس بیوی کا بچہ ہوگا سمجھا جائے گا کہ اس کا باپ فلاں ہے اور اس کی ماں فلاں ہے۔ لیکن اگر ایک سے زیادہ شوہر ہو تو پیدا ہونے والے بچے کی پہچان مشکل ہوگی، کس شوہر کا بچہ ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ آج جینیٹک کے ٹیسٹ کے ذریعہ ماں باپ کی پہچان ہو سکتی ہے تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن بچے جو ذہنی تکلیف سے، بے چینی سے، کشمکش سے جو دوچار ہوں گے اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ناخوشگوار بچپن اور وراثت کا مسئلہ بدستور قائم ہی رہے گا، اس کا کوئی حل دنیا نہیں دے سکتی۔ اس لیے اسلام نے یہ کہا کہ مرد ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے، یہ جائز ہے اور یہ فطرت کے مطابق ہے، لیکن عورت ایک سے زیادہ شوہر رکھتی ہے تو یہ فطرت کے خلاف ہے۔ ایک عورت کے لیے کئی شوہر رکھنے کی صورت میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا بھی ممکن نہیں ہے۔ ایک عورت ماہواری کے دنوں میں نفسیاتی اور مزاجی تبدیلیوں سے گزرتی ہے، کیا ان دنوں میں دو شوہروں کا وہ حق ادا کر پائے گی؟ ایک عورت جس کے ایک سے زیادہ مرد ہوں، اسے ایک سے زیادہ مردوں سے جنسی تعلقات بنانے کی وجہ سے بہت ساری جنسی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ ایڈز کی جو بیماری عام ہو رہی ہے اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ایک عورت کئی مردوں سے تعلق پیدا کرتی ہے۔ اگر ایک مرد کئی عورتوں سے بیوی بنا کر کے رشتہ قائم کرتا ہے تو اس کا کوئی نقصان سائنس نے نہیں ثابت کیا، لیکن اگر ایک عورت کئی مردوں سے تعلق بناتی ہے تو سائنس بھی ثابت کرتی ہے کہ اس کی وجہ سے بہت ساری جنسی بیماریاں لگ سکتی ہیں، اور اسلام چونکہ انسان کی طبیعت سے لگتا ہوا مذہب ہے اس لیے اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔